औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़लस्तीन जल रहा है और मुसलमान क्या कर रहा है। इसके तीसरे एपिसोड के साथ इरम ज़िया हाजिर खिदमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वालों और सुनने वालों के घरों में खैर व बरकत और आफ़ियत के मामलात हों और अल्लाह ताला अहले इस्लाम और अहले पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, जैसे कि सेकंड एपिसोड में भी आपने देखा कि हमने जिन अदवार का जिक्र किया था और आखिर में हमने आपसे क्रूसेड वॉर्स का जिक्र किया था कि जिसमें बेशुमार मुसलमानों का खून नाहक बहा और किस तरह से ईसाइयों ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ अपनी नफ़रत का इजहार किया। ये तीसरा एपिसोड दर हकीकत हमने अपना क्रूसेड वॉर पे ही रखा है, जिसे आम फहम में सलेबी जंगें कहा जाता है। तो ये सलेबी जंगें क्या थी? ये क्रूसेड वॉर्स दर हकीकत थी क्या? क्या ये सिर्फ मजहबी जंगें थी या इसमें सियासी, माशरती और मौशी पहलू भी शामिल थे? ये तमाम जानने के लिए इस पूरी वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1095 से लेके 1291 तक ईसाइयों ने बैतुल मुक़द्दस पर अपना कब्ज़ा कायम रखने के लिए जो जंगें की उनको सलेबी जंगें कहा जाता है, यानी कि क्रूसेड वॉर्स। और ये सलेबी जंगें जो थीं वो दर हकीकत सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ थी, मुसलमानों को तबाह और बर्बाद करने के लिए थी। उनको ये ईसाई चाहते थे कि सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया जाए। और क्रूसेड वॉर में यकीनन मुसलमानों के साथ कुछ अहले यहूद का भी खून बहा, क्योंकि इन साजिशों में अहले यहूद शामिल थे। लेकिन जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे जिक्र किया था कि गेहूं के साथ घुन पिसता है, तो यहूदियों का भी खून बहा, मगर जिस तरह मुसलमान का खून बहा इसकी मिसाल हमें नहीं मिलती। तो अगर हम ये देखें कि सलेबी जंगों का सिलसिला दर हकीकत 9 जंगों पर मुहित है, कि ये 9 जंगें हुई थी, लेकिन ये तमाम की तमाम जंगें अहले कुफ्फार के दामन में नहीं आई थी। इन 9 जंगों में मुसलमान हुक्मरानों ने, जिनका जिक्र हम अपनी वीडियोज़ में आगे करेंगे, इन सलेबियों का जिस तरीके से खात्मा किया था और इनको जिस तरीके से इनकी नाकों को ज़मीन से रगड़वा दिया था, वो बताता है कि हमारी शान क्या थी। और मैं कभी कभार ये सोचती हूँ अपने नौजवानों को देखते हुए कि मुझे अल्लामा इकबाल का वो शेर बड़ा याद आता है कि कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव से ताजे सरे दारा। तो हम तो वो हैं। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया था, तो मैंने आपको बताया था कि खून का एक कतरा भी नहीं ज़ाया हुआ था, नहीं बहा था। और हज़रत उमर ने, क्योंकि ये तो मुसलमान का तुर्रे इम्तियाज़ रहा है कि वो गैर मुस्लिमों के लिए दरवाज़े खोलता है, तो बैतुल मुक़द्दस के दरवाज़े तमाम लोगों की ज़ियारतों के लिए खोल दिए गए थे। जो हमारा क़िबला अव्वल है, जो मेराज सरकार अलैहिस्सलाम की जगह है, जहाँ पे हमारे अंबिया मदफून है, लेकिन दूसरों की भी इज्जतों का ख्याल करते हुए वो जगह आम करती गई। लेकिन जब सलेबी यहाँ पर आए तो यकीन माने उन्होंने मुसलमानों का इतना खून बहाया, मुसलमानों के ऊपर इतने जुल्म और सितम किए, उनको इतनी तकालीफ दी कि जिससे अंदाज़ा होता है कि वो अपने ऊपर किए गई हर नेकी, हर एहसान को भूल जाते हैं। कुफ्फार के ऊपर जितने एहसानात कर लें वो कभी उसको याद नहीं रखते। उन्हें सिर्फ मौके की देर होती है, मौका मिलता है और वो आपके ऊपर वार करते हैं। और यही कुछ इन क्रूसेड वॉर्स में हुआ। अगर हम देखें कि 11वीं सदी के आखिर में जब सल्जूकियों जो मुसलमान हुक्मरान थे वो कमज़ोर पड़े और उनका दौर ख़त्म हो रहा था, तो ईसाइयों ने, अहले कुफ्फार ने ये ख्वाब देखना शुरू किए कि अब हम बैतुल मुक़द्दस पे हमला करके इसको अपना बना लें। शायद ख्वाब तो वो बहुत अरसे से देख रहे होंगे, लेकिन मुसलमानों की कामयाबी ने, मुसलमानों की हिम्मत ने, मुसलमानों की गैरत ने, मुसलमानों के एके ने कभी इनको इतनी जसारत ना दी कि ये अपने ख्वाबों को असली शक्ल देते। लेकिन इस जवाल के बाद जो संजोगियों की ज़हरे हुकूमत का जवाल हो रहा था और वो कमज़ोर पड़ रहे थे, तो इन्होंने इतनी हिम्मत की कि अब हम मुसलमानों के ऊपर हमला कर सकते हैं, क्योंकि ये बात ये जान चुके थे कि मुसलमान अब बढ़ गए हैं,
مسلمان اب ایک نہیں ہے، اور یاد رکھیے گا مسلمان ہمیشہ اسی وقت مار کھاتا ہے جب وہ بٹ جاتا ہے، ایک نہیں ہوتا۔ ناظرین، جب ہم صلیبی جنگوں کی یعنی کہ کروسیڈ وارز کی بات کرتے ہیں تو یہاں میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ ان جنگوں میں نفرت، تنگ نظری، تعصب، بد عہدی، ظلم، بد اخلاقی اس قدر زیادہ تھی، اور اس قدر نفرت کا ان جنگوں میں اظہار کیا گیا مسلمانوں کے ساتھ، جو آج تک اگر دیکھنے والا دیکھنا چاہے تو اہل یورپ کی پیشانی پر ایک داغ کی طرح موجود ہے۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہم وہ داغ دیکھ نہیں سکتے، یا ہم وہ داغ دیکھنا نہیں چاہتے۔ جو ان کا پوپ پیٹر تھا، در حقیقت اس نے اس جنگ کے لیے لوگوں کو بڑا ابھارا تھا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس جنگ کے پیچھے ان کے صرف اور صرف جو مذہبی اسباب ہیں وہ شامل تھے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اس کے پیچھے ان کے معاشی اور معاشرتی بھی اسباب شامل تھے۔ تو یہ جو پوپ پیٹر صاحب تھے، ان کے کچھ بڑے کلوز ٹرمز تھے، بڑے جو مالدار اہل یہود تھے ان کے ساتھ، اور ان کے ساتھ مل کر انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا یہ سارا منصوبہ بنایا۔ اور کچھ بادشاہ ایسے تھے کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ اگر مسلمانوں کی یہ جگہیں ہمیں مل جائیں تو یقیناً خوشحالی ہماری ریاستوں کے اوپر درز دینے لگے گی۔ تو یہ وہ ایک سیاسی گٹھ جوڑ بنایا جا رہا تھا جو عیسائی اور یہودی مل کے بنا رہے تھے اہل اسلام کے خلاف، جس کے پیچھے مذہبی کاز نہیں تھا بلکہ اب وہ پولیٹیکل شکل لے چکا تھا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاشرتی لحاظ سے کس طرح سے کروسیڈ وار کے جو اسباب تھے وہ معاشرتی کیسے تھے۔ مسلمان جہاں ایک برابری کا تعلق رکھا جاتا ہے، مسلمان جب اسٹیٹ کا ہولڈر ہوتا ہے تو وہ صرف اپنے مسلمانوں کو سپورٹ نہیں کرتا بلکہ غیر مسلموں کو بھی اتنی ہی مراد دیتا ہے جتنی کہ وہ اپنے مسلمان باشندوں کو دیتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو ایک لیول تھا، جو ایک انصاف کا قانون تھا، مطلب اسلام کیا ہے؟ اسلام تو وہ ریاست ہے کہ جہاں پہ قاضی وقت ایک خلیفہ کو اپنے دربار میں ایک یہودی کے خلاف اور اس کی سنوائی پوری کرنے کے لیے بلا لیتا ہے۔ ہم تو اس مذہب سے ہیں، تو معاشرہ ہمارا بہترین تھا، اور جب یہ اپنے معاشرے کو دیکھتے تھے جو انحطاط کا شکار تھا تو ان کو ہمارے معاشرے سے، اسلامی معاشرے سے بڑی جلن اور نفرت محسوس ہوتی تھی، کیونکہ کہیں ان کے دلوں میں یہ ڈر بیٹھ چکا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اسلام کا یہ بہترین انصاف پسندی کا معاشرہ دیکھتے ہوئے ہمارے ہی لوگ ہمارے کلیساؤں کے خلاف، ہمارے جو ان کے چرچ تھے اس کے خلاف آواز اٹھا دیں، جیسا کہ بہت دفعہ ہوا بھی اور ہم نے یہ دیکھا بھی۔ اب اگر میں معاشی لحاظ سے بات کروں تو مسلمان الحمدللہ بڑے پنپ رہے تھے۔ اللہ نے ان کو ہمت تو دی تھی، اس کے ساتھ اللہ نے ان کو دولت بھی بہت دی تھی، اور دولت کا صحیح استعمال بھی بتایا تھا کہ کس طرح دولت سے وہ اپنے غریب عوام کی مدد کیا کرتے تھے، اور یہ بات بھی اہل یورپ کو گوارا نہیں تھی۔ تو عیسائیوں کے دل میں یہ بھی ایک بڑی لالچ تھی کہ اگر کسی طریقے سے ہم نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیا، ان کو زیر کر لیا، تو ایک تو ہم اپنے لوگوں کو ان کی طرف کنورٹ ہونے سے بچا لیں گے، دوسری بات یہ کہ ان کی یہ تمام دولت ہم اپنے ہاتھوں میں سمیٹ لیں گے۔ تو طے یہ ہوا کہ کروسیڈ وار کے پیچھے مذہبی، سیاسی، معاشرتی اور معاشی تمام عوامل شامل تھے، جس نے اہل یورپ کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور انہوں نے مسلمانوں کی طرف پیش قدمی کر دی۔ اور یہ سب کچھ ہوا جب سلجوقیوں جو آخری پاورفل حکمران تھے اس زمانے کے، وہ آہستہ آہستہ اپنے انجام کی طرف آئی، یعنی کہ زوال کی طرف آئی۔ ناظرین، فلسطین وہ مقدس جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو یہ جتنی مقدس جگہ ہمارے لیے ہے، یقیناً اہل عیسائیوں کے لیے بھی یہ اتنی ہی مقدس جگہ ہے، اور ہم نے ان کی اس بات کا ہمیشہ احترام کیا۔ میں دوبارہ سے یہ چیز ریپیٹ کر رہی ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
نہ صرف عیسائیوں کو بلکہ اہل یہود کے لیے بھی یہ تمام دروازے کھولے. لیکن جب زائرین یہاں آتے تھے تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ وہ یہاں سے خوش ہو کے نہیں جاتے تھے, کیونکہ مسلمانوں کی خوشحالی ان کو خوش ہونے دیتی نہیں تھی, اور وہ دلوں میں یہ نفرت لے کے جاتے تھے کہ وہ کون سا وقت آئے گا کہ جب ہم اپنی یہ جگہ مسلمانوں سے چھین لیں گے. اور اگر میں آپ کو یہ بات بھی بتاؤں کہ اٹلی, فرانس, جرمنی اور انگلستان وہ ممالک ہیں کہ اس زمانے میں وہاں بیٹھ کر یہ کروسیڈ وار کے تمام منصوبے جو تھے وہ بنائے گئے. اور پوپ اربن ثانی وہ شخص ہے کہ جو بڑا جنگجو قسم کا تھا. اس نے نہ صرف یہ کہ لوگوں کے اندر جنگ کے جذبات کو ابھارا, بلکہ اس نے یہ بھی کہا کہ جب تم جنگ کرو گے اور مسلمانوں کو کیفر کردار تک پہنچا دو گے تو تمہارا خدا تم سے بڑا راضی ہو جائے گا. اور ایک کام انہوں نے اور شروع کیا کہ انہوں نے اس افواہ کو پھیلانا شروع کیا کہ یہ میں افواہ اس لیے کہہ رہی ہوں ناظرین کہ یہ اس وقت پھیلائی گئی, ہمارا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, یہ ہم مسلمانوں کا ایمان ہے. لیکن انہوں نے اس بات کو ایک افواہ کے طور پہ پھیلانا چاہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آ جائیں گے اگر تم مسلمانوں کے قبضے سے یروشلم لے لو گے, اور وہ آ کے ہماری حالت کو بہترین بنا دیں گے. اور پھر دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ جتنے ان کے اوباش, بدماش اور عیار قسم کے لوگ تھے ان کو انہوں نے کہا کہ تم زیارتوں کے اوپر جاؤ تاکہ تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں. ایسے لوگ جب بیت المقدس میں آتے تھے تو یہاں کے مقامی لوگوں کو بہت تنگ کرتے تھے, جس کی وجہ سے جھگڑے, فساد اور نفرتیں مزید بڑھنے لگیں. اور انہی مکاریوں کی وجہ سے, انہی سازشوں کی وجہ سے اور ایسے ہی جذبات ابھارنے کی وجہ سے اور مسلمانوں کی کمزوری اور بڑھ جانے کی وجہ سے بلا آخر 1099 میں بیت المقدس عیسائیوں کے ہاتھ میں دوبارہ چلا گیا اور گاڈفرے کو یہاں کا بادشاہ بنا دیا گیا. اس کے آگے کیا ہوا یہ ہم آپ کو اپنی اگلی ایپیسوڈ میں بتائیں گے. آپ کو ہماری ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. اگلی ایپیسوڈ کے لیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میرے اور آپ کے گھر میں خیر و عافیت کے تمام معاملوں کو قائم و دائم رکھے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.